جی دوستو، اب ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت شروع ہو رہی ہے آنے والے ہفتے کو، اور یہ مذاکرات جو ہوں گے مسقط جو عمان کا دارالحکومت ہے وہاں ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک خط لکھا تھا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کو، اور یہی کہا تھا کہ جی نیوکلیر جو پروگرام ہے ایران کا اس پہ بات چیت کرتے ہیں، اور اگر انہوں نے بات چیت نہ کی تو پھر اس کے بڑے خطرناک نتائج ایران کے لیے نکلیں گے۔ اس کا ایران نے جواب دیا نہیں دیا، کوئی فارمل جواب تو نہیں دیا، لیکن ایونچولی میرے خیال میں عمان کے ذریعے انہوں نے حامی بھر لی کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں۔ اور بہرحال یہ ضرور تھا کہ ایران جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اعلان کیا گزشتہ روز وائٹ ہاؤس میں، جب انہوں نے بن نتن یاہو جو وزیر اعظم اسرائیل کا اس کے ساتھ ملاقات کی، تو وہاں پہ انہوں نے اعلان کیا کہ جی یہ ڈائریکٹ ٹاکس ہونے جا رہی ہیں ایران کے ساتھ، جس کو ایران کے جو فارن منسٹر ہیں عباس اراغچی انہوں نے ڈینائی کیا۔ انہوں نے کہا یہ براہ راست مذاکرات نہیں ہیں، یہ انڈائریکٹ نیگوسیشنز ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں ڈیلیگیشن آمنے سامنے نہیں بیٹھیں گے، الگ الگ کمروں میں بیٹھیں گے، اور عمان جو ہے وہ میڈیٹ کرے گا، اس کا میسج ادھر پہنچائے گا، ادھر اس کا ان کا میسج ادھر آئے گا، جیسے ہم نے بھی ایک زمانے میں افغانستان کے ساتھ کیے تھے، کابل رجیم کے ساتھ، افغان ایکارڈز جس کو ہم کہتے ہیں۔ اچھا، یہ اب اس کے بعد پھر عباس اراغچی نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ ہیں یا انڈائریکٹ ٹاکس ہیں، اصل معاملہ تو یہی ہے کہ امریکہ کتنا سنجیدہ ہے۔ تو اب دیکھنا یہی ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ بھی ایک ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب ودرا کیا تھا 2018 میں، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ جو ڈیل ہوئی ہے 2015 میں اوباما انتظامیہ کے دوران، یہ فلاڈ ہے، اور یہ جو تمام معاملات ہیں اس کو ایڈریس نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر ایران کے جو میزائلز ہیں، یا ان کے سو کالڈ ملیشیاز ہیں مختلف علاقوں میں، چاہے وہ حزب اللہ ہو، حماس ہو، ایران میں ہو، عراق میں ہو، لیبیا میں ہو، ان کو ایڈریس نہیں کرتی، جو ایران نے ایک لحاظ سے یہاں پہ اپنا انفلوئنس قائم کیا ہو، تو اس لیے ہم ودرا کرتے ہیں۔ لیکن اس جو لیٹر ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لکھا ہے ریسنٹلی، اس میں ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے، صرف نیوکلیر پروگرام کا ذکر ہے۔ تو لیٹس ہوپ کہ معاملات آگے بڑھیں گے۔ امریکہ کے کانٹیکس میں یہ بات امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ ٹرمپ کے کانٹیکس میں، کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں 100 سال میں بہت کچھ چیزیں کر لوں گا۔ ٹیرفس تو چلے کر لیے، اس نے بھی ایک ہنگامہ مچا رکھا ہے پوری دنیا میں، لیکن یوکرین کے معاملے میں کوئی ان کو خاص کامیابی نہیں ہوئی۔ اسی طرح غزہ کے معاملے میں بھی تو بالکل ناکام ہو گئے۔ تو اب کچھ انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ شاید ایران کے ساتھ بات بن جائے تو وہ امریکیوں کو دکھا سکیں گے، دیکھیں جی ہم نے یہ ڈیل بھی کر لیا، حالانکہ ڈیل تو پہلے ہو چکی تھی، تو اس میں کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے بن نتن یاہو کو بلا کر اس کے سامنے جو ہے اس کا اعلان کیا۔ بن نتن یاہو ہنگری کے دورے پہ تھے، تو وہاں سے ان کو شارٹ نوٹس سے بلایا گیا کہ جی آپ فوری طور پہ حاضر ہو جائیے، وائٹ ہاؤس ایک اہم چیز ہے۔ تو وہاں گئے تو ان کے سامنے اعلان ہو گیا، تاکہ وہ اس کو بن نتن یاہو اس پہ کوئی اپنی آبجیکشنز بھی نہ لگا سکیں۔ لیکن یہ ہم ضرور جانتے ہیں کہ اسرائیل کی تو یہ خواہش ہے کہ تعلقات جو ہیں، جو امریکہ ہے وہ اس ایران کی جو نیوکلیر فیسلٹیز ہیں اس پہ اسٹرائک کرے، کہ ان کو بالکل تباہ کرنا تو شاید ممکن نہ ہو، نہ اسرائیل کے لیے اور نہ امریکہ کے لیے، کیونکہ اصفہان یا نیتانز کی جو انریچمنٹ فیسلٹیز ہیں ان کو شاید کچھ ڈیمیج کر لیں، لیکن فردوں کی تو کافی ڈیپ ہے انڈر گراؤنڈ، تو اس کو شاید ڈیمیج کرنا بہت مشکل ہوگا۔ تو یہ 3 فیسلٹیز ہیں جن کا اکثر ذکر ہوتا ہے۔ ایران کے پرسپیکٹو سے اگر آپ دیکھیے تو جو ہے ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ مذاکرات شروع ہو جائیں، اور وہی ڈیل جو ہے جو 2015 تھے وہی ریوائیو ہو جائے، کیونکہ اس پہ ایک سن سیٹ کلاس بھی تھی، شاید اکتوبر یا سپٹمبر میں 2015 میں 2025 میں یہ ڈیل بھی ختم ہو رہی ہے۔ تو 10 سال کے لیے اس کو کیا گیا تھا، 2015 سے 2025 تک۔ تو ٹرمپ کی خواہش ہے، امریکہ کی خواہش یہی ہوگی کہ اس کو اس سے پہلے کہ یہ ڈیل ختم ہو تو اس کو ریوائیو کر دیا جائے، اس کو ریہیبلیٹیٹ کر دیا جائے۔ ایران کے پاس اس کا بھی کافی ڈیمیج ہو چکا ہے، ایران کی اکنامک سچویشن بھی اتنی اچھی نہیں ہے،
اور تھوڑا بہت ملیٹریلی بھی جو اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی اتنا فعال اب نہیں رہا. تو کافی پرابلمز ہیں، لیکن ایران کی ابھی بھی کیپیسٹی ہے کہ وہ گلف کے ایریے میں پرابلمز کریٹ کر سکے. امریکہ کے تقریباً 1 لاکھ ٹروپس یا اس سے 80,000 یا 90,000 کے قریب 90,000 کے قریب ٹروپس یہاں موجود ہیں، تو ان کے لیے پرابلمز کریٹ کر سکتا ہے. اسٹریٹ آف ہارموز میں، ریڈ سی میں کافی پرابلمز کریٹ کر سکتا ہے انٹرنیشنل شپنگ کے لیے. ہوتیز پرابلم اس کے ساتھ مل کر امریکہ کے لیے مزید پرابلمز کریٹ کر سکتے ہیں. تو ایران کے اپنے بھی انٹرسٹ میں ہے کہ کسی طور ڈیل ہو جائے، امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں تاکہ جو ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس پہ فوکس ہو. اور پھر ملیٹریلی بھی وہ چاہیں گے کہ وہ آگے کنونشنل ایٹ لیسٹ اس میں کنونشنل جو آرمز ہیں اس میں آگے بڑھیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ڈرون ٹیکنالوجی میں تو کافی ایران نے مہارت بھی حاصل کی ہے، بلکہ انہوں نے روس کو کئی شاہد جو ہیں ڈرونز بھی پرووائڈ کیے ہیں. روس کا بھی یہی انٹرسٹ ہوگا کہ امریکہ، بلکہ روس نے یہ اسٹیٹمنٹ دی بھی ہے کہ ان کی خواہش یہی ہے کہ امریکہ اور ایران کے براہ راست جو ہیں مذاکرات ہوں. ان کا بھی انٹرسٹ یہی ہے، کیونکہ شاید وہ یوکرین پہ تو زیادہ نہیں دے سکتے، لیکن ایران کو شاید پرسویٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نیوکلیئر ڈیل جو ہے اس پہ امریکہ کے ساتھ کچھ کر لیں، اور پھر JCPOA ہے اس کو بھی ہم ریوائیو کر سکتے ہیں. تو ایران کا بھی اس میں، رشیا کا بھی انٹرسٹ ہے کہ وہ ایسا نظر آئے کہ وہ امریکہ کی مدد کر رہا ہے اس معاملے میں. چین کا بھی انٹرسٹ یہی ہے کہ ایران کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو، اس ریجن میں کانفلکٹ نہ ہو. پاکستان کا بھی انٹرسٹ، ہمارا بھی یہی ہے. لیکن اسرائیل کا البتہ معاملہ ذرا ڈفرینٹ ہے. اب چونکہ سعودی عرب اور ایران میں بھی ایک رپروشما ہو گیا ہے، اعتماد بڑھ رہا ہے، تو سعودی عرب کی بھی یہی خواہش ہوگی انڈر دا گیون سرکمسٹانس. اس سے پہلے سعودی عرب کو بھی بڑے تحفظات تھے اس ڈیل کے بارے میں اسرائیل کی طرح، لیکن اب سعودی عرب نے بھی اپنی محمد بن سلمان کے آنے کے بعد ذرا پوزیشن میں تبدیلی کی ہے. ایران کے ساتھ وہ انہوں نے اپنے تعلقات کو ریسٹور کیا ہے. اس طرح سعودی عرب، رشیا اور چین کے ساتھ بھی معاملات اپنے اس کے ٹھیک ہو گئے ہیں، بلکہ اس وقت جو رشیا اور امریکہ کے مابین مذاکرات ہو رہے ہیں وہ بھی ریاض اور جدہ میں ہو رہے ہیں، آپ سب جانتے ہی ہیں. اب ایک اور میٹنگ بھی ہونے والی ہے رشیا اور امریکہ کے درمیان، جو بائیلیٹرل تعلقات میں اس سے بات ہوگی. رشیا کی خواہش یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ یوکرین کے معاملے میں کچھ ہو، بائیلیٹرل جو تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ اس میں کچھ بحالی آئے، وہ ان کا آبجیکٹیو ہے اس وقت. اور جو اکنامک سینکشنز ہیں وہ ساری لفٹ ہوں. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ 100 دن پورے ہونے والے ہیں ٹرمپ انتظامیہ کے، اور اگر ایران کے ساتھ مذاکرات میں کچھ پیش رفت ہوتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی کے طور پہ پیش کیا جائے گا. اور ایران کے بھی انٹرسٹ میں بھی ہے کہ وہ یہ ڈیل ہو جائے، تاکہ جو پرایا ایک اسٹیٹس ویسٹرن دنیا کی جانب سے ہے اسرائیل، وہ ایک ختم ہو. تو لیٹس سی ہاؤ تھنگس پلے آؤٹ. تھینک یو.